حتى يؤمن ولامة مؤمن خير من مشركہ ولا تنکحوا تتزوجوا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اجل کافراتی یعنی کافرہ سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومنہ لونڈی مشرکہ لونڈی سے بہتر ہے، حرتین یعنی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے۔ اس آیت کے نزول کا سبب ولا تنکحوا المشرکات اتری تو سبب کیا بنا؟ کہتے ہیں سبب یہ بنا کہ زمانہ جاہلیت میں صحابہ میں سے ایک مرد نے ایک عورت سے عشق کیا اور عاشق ہو گیا، اور پھر وہ اسلام لے آئے۔ جب اسلام لے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو انہوں نے بھی ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد وہ اس عورت کے ساتھ اکٹھے ہوئے تو اس عورت نے ان سے مطالبہ کیا ان سے اور ان کو اپنی طرف لبایا، تو انہوں نے کہا میرے اور جس کا تو مطالبہ کرتی ہے اس کے درمیان حال الاسلام، اسلام حائل ہے، اسلام ہاں۔ تو پھر اس نے کہا پھر کیا طریقہ ہے کہ میرے ساتھ نکاح کرنے میں تیرے لیے کوئی ہے؟ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ سے اجازت طلب کی، آپ سے اجازت طلب کی اور آپ کو بتایا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کافر عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہاں شارع نے من مشرکہ یعنی لونڈی مومنہ یہ مشرکہ سے بہتر ہے، مشرکہ کیا کہ حرت تین کا لفظ زائد کیا ہے، یعنی خاص کر دیا کہ آزاد مشرکہ سے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آیت کے نزول کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے یہ خاص کیا ہے؟ حرہ کا ذکر کیا، زاہد لفظ کو لائے کہ مشرکہ آزاد، کہ سبب اس کے نزول کا، تو اس کے نزول کے سبب کی وجہ سے کہ وہ اس پر عیب لگاتے تھے جو لونڈی سے نکاح کرتا، کس سے؟ لونڈی سے نکاح کرتا، اور شوق چلاتے مشرکہ آزاد عورت کے نکاح میں، مشرکہ آزاد عورت کے نکاح۔ تو یہ ہے پس منظر جو ہے نا، اس سے تعین ہوتا ہے کہ تم عیب دیتے لونڈی، تو لونڈی مومنہ اور آزاد مشرکہ ہے، تو تم تک اس سے وہ لونڈی مومنہ بہتر ہے، اس سے کہتے شارع نے جو یہ حرہ تین کا ذکر کیا ہے، اس میں اشارہ ہے الی رد من اراد من المشرکۃ، جس نے مشرکہ سے ارادہ کیا مطلقہ امرات، مطلق عورت کا، چاہے آزاد ہو چاہے لونڈی ہو، اس کے رد کرنے کی طرف حرتین کا لفظ ذکر کر کے شارع نے اشارہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہتے لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ مِنْهَا أَمَةً، اگر اس سے اما لونڈی مراد لے تو لم یفید خیرت، لم یفید پھر فائدہ نہیں دے گا، خیریت الامۃ المؤمنہ علی الحرۃ المشرکہ، اگر اس سے لونڈی کا ارادہ کرے تو ضرور تو پھر کیا ہوگا، تو لونڈی مومنہ آزاد مشرکہ پر بہتر ہے، یہ اس کا فائدہ نہیں دے گا، اس کا پھر تو یہ ہوگا کہ لونڈی مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہتر ہے۔ تو سبب نزول کیا ہے کہ وہ تو مشرکہ آزاد کو لیتے تھے، کس کو؟ تو اگر اس سے لونڈی مشرکہ مراد لیں گے تو پھر لونڈی بہتر جو مومنہ ہے وہ آزاد، وہ لونڈی مشرکہ پر لونڈی بہتر جو مومنہ ہے تو وہ فائدہ نہیں دے گا، وہ فائدہ اس کا نہیں دے گا۔ اور اگر وَإِنْ أَرَادَ بِنْهَا حُرَّةً، اگر اس سے آزاد مراد لے تو کانا خلاف الظاہر، وہ ظاہر کے خلاف ہے، کس کے؟ کہ پیچھے لونڈی ہے، مقابلے میں بھی کون آئے؟ لونڈی آئے، تو وہ بھی ظاہر کے خلاف ہے اگر اس سے مشرکہ آزاد لے۔ کیوں؟ لِأَنَّ السَّابِقَ قَرِينَةٌ عَلَىٰ إِرَادَةِ الْأُمَّةِ، کیونکہ سابق جو ہے وہ اما تھی، لونڈی کے ارادہ پر قرینہ ہے، لونڈی کے پیچھے لونڈی ہے، وَلَامَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، تو سابق جو ہے یہ لونڈی کے ارادے پر قرینہ ہے۔ فَإِرَادَةُ خِلَافِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ بِكَوْنِ يَكُونُ خِلَافُ الظَّاہر، تو کہتے ہیں بس ارادہ کرنا اس کے خلاف کا، اس کے ظاہر کے خلاف کا، جس پر قرینہ دلالت کرتا ہے، تو جس پر قرینہ دلالت کرتا ہے اس کے خلاف ارادہ کرنا، اس کے خلاف کا ارادہ کرنا تو وہ ظاہر کے خلاف ہوگا، کس کے؟
یکون خلاف ظاہر، تو وہ ظاہر کے خلاف ہوگا. تو وجہ الرد، تو رد کی وجہ پھر کیا ہے؟ رد کی وجہ کیا ہے؟ رد کی وجہ ان سبب النزول، وہ سبب نزول ہے، کیا ہے؟ یدل علی ارادت الحرتی، وہ سبب نزول ہے جو آزاد عورت کے ارادہ پر دلالت کرتا ہے. آزاد، جیسا کہ شارع نے ذکر کیا، جیسا کہ وگرنہ رد نہیں ہوتا. پھر حرہ کہہ کے رد کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے کہ پیچھے مومنہ ہے تو قرینہ موجود ہے، تو آگے جو مقابل میں آئے وہ بھی لونڈی ہی مشرکہ ہو، پیچھے بھی لونڈی مومن ہے، تو خلاف ظاہر جو جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے اس کے خلاف کریں گے تو وہ خلاف ظاہر ہو جائے گا، خلاف. ظاہر ہو جائے گا. اور اگر لونڈی مومنہ بہتر ہے، لونڈی بہتر لونڈی مشرکہ سے، تو یہ اس کا فائدہ بھی نہیں دیتا، اس کا فائدہ بھی نہیں دیتا. فائدہ بھی. تو پھر کیسے حرتن سے اس کا رد ہوگا؟ جس نے کہا کہ یہاں آزاد بھی مراد ہے، لونڈی بھی مراد ہے، دونوں ہی، تو کہا اس کا رد سبب نزول سے ہوگا، کیونکہ یہ آیت نازل اس لیے ہوئی ہے کہ وہ آزاد مشرکہ پر، آزاد مشرکہ کو مومن جو لونڈی تھی اس سے کیا کرتے؟ بہتر سمجھتے اور اس کا ترغیب دلاتے تھے، اس کی، ترغیب دلاتے تھے اور مومن لونڈی سے نکاح پر عیب دلاتے. کیا کرتے؟ عیب دلاتے. تو سبب نزول سے حریت کیا ہوگی؟ خاص ہوگی، اور یہ رد ہوگا اس کا، جو مطلق عورت مراد لیتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور آگے کہتے ہیں کہ وَأَنَّ خیریۃ الأمۃ المؤمنہ علی الحرۃ المشرکہ تدل علی خیریت علی امۃ المشرکۃ بالطریق الاولی، بطریق الاولی فیناسب السابق. کہتے ہیں کیونکہ مومن لونڈی کا بہتر ہونا آزاد مشرکہ عورت پر، آزاد مشرکہ عورت پر، مشرکہ عورت پر، یہ مشرکہ لونڈی پر، مشرکہ لونڈی پر اس کے بہتر ہونے پر بطریقہ اولا دلال کرتا ہے، بطریقہ. اولا دلالت کرتا. تو پس یہ سابق کے مناسب ہوگا اس کے. اب دیکھو نا، جب لونڈی مومنہ آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، تو جب مومنہ لونڈی ہے وہ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، تو پھر آپ خود بتاؤ، تو پھر لونڈی مشرکہ سے بہتر نہیں؟ جب آزاد سے مشرک ہے، آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، تو پھر جو لونڈی مشرکہ ہے اس سے بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگی، وہ بطریقہ اولا بہتر ہوگی. تو بس یہ سابق کے مطابق ہو جائے گا، سابق کے مطابق ہو جائے گا. آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر وہ تمہیں باتی ہو، اس میں تقدیر عبارت دینی فی النکاح الی الشرف والجمال والمال، اس میں نکاح میں دین کا اعتبار، دین کا اتباع. کس پر؟ شرف پر، جمال پر اور مال پر. کس پر؟ شرف پر، مال پر اور مال پر. مال پر. اور اس جیسا اگر تمہیں باتی ہو، لہذا دین مسلمان ہیں تو پھر دیکھیں گے جمال، پھر دیکھیں گے مال، پھر کچھ اور دیکھیں گے پھر. اور اگر دین نہیں تو پھر مال اور جمال نہیں. یہ ہے دین کا اعتبار. کیا ہے؟ دین کا اعتبار. پہلے دین کا اعتبار کریں گے. کس کا؟ دین کا اعتبار. اور کہنا لی جمالیہ و مالیہ اشارہ بھی الی بین علت الاعجاب فی الظاہر، اس کے ساتھ شارع نے اشارہ کیا ہے ظاہر میں اچھا لگنے کی علت کے بیان کا، ظاہر میں اچھا لگنے کی علت کے بیان کی طرف. یہ نہیں کہ یہ سمجھے کہ علت کا بیان ہے کہ انہیں تمہیں باتی ہو تو کس وجہ سے باتی ہو، اس کی وضاحت جمال اور مال، جمال اور مال. یہ جو کہا تھا مخصوص، یہ مخصوص ہے. یہ کیا ہے؟ مخصوص ہے. شارع نے اشارہ کیا اس کے ساتھ الاتفی، اس سوال کے دفع کرنے کی طرف جو خلاف اجماع عموم پر، خلاف اجماع عموم پر بقا کی تقدیر پر لازم آتا ہے. بقا کی تقدیر پر لازم آتا ہے، یعنی خلاف اجماع یہ عموم پر باقی رہے، عموم پر باقی رہے. تو وہ جو باقی رہنے کو لازم آتا ہے اس کا اس اعتراض اور سوال کا جواب ہے، اس سوال کا جواب ہے کہ یعنی کہ ہر کافر سے یہ تھا عام، یہ اجماع کے خلاف ہے
کہ ہر کافر سے نکاح نہیں کر سکتے، ہر کافی سے نکاح نہیں نہیں کر سکتے، تو یہ اجماع کے خلاف ہے، اور یہ جو لازم آتا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہادہ مخصوص، ہر کافی نہیں بلکہ مخصوص کیا، بلکہ مخصوص. اور اس میں میل الی اختیار مذہبی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اس میں جو ہے نا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا جو مذہب ہے اسی کی طرف جھکاؤ ہے، کیونکہ آپ شافعی ہیں نا تو اسی کی طرف جھکاؤ ہے. قال الامام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن، امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن آپ نے فرمایا نقلا عن فتح القدیر، فتح قدیر سے نقل کرتے ہوئے، یجوز تزوج الکتابیات، کتابی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کتابی نکاح کرنا جائز ہے. اور بالاولا، اور بہتر یہ ہے کہ اللہ یفعل، کہ وہ نہ کرے، بہتر کیا ہے نہ کرے. ولا یاکل ذبیحتہم، اور نہ ان کا ذبیحہ کھائے، نہ ان کا ذبیحہ الا للضرورت، مگر ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کے وقت ضرورت ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بغیر ضرورت کے نہ، وہ بہتر ہے کہ نہ ہی وہ نکاح کرے اور نہ ہی کھانا کھائے، تو ذبیحہ ان کا کھائے. لیکن جو پچھلا موقف تھا وہ مذہب امام شافعی ہے علی رحمۃ الرحمن، لیکن فتح القدیر سے اعلیٰ افضل نے یہ نقل کیا کہ کتابیہ سے نکاح تو جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے، کہ بہتر ہے کہ نہ کرے اور نہ ہی ان کا ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور کھائے، مگر ضرورت کے وقت. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور وہ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں تو وہ عمل جہنم کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے رسولوں کی زبان پر ایسے عمل کی طرف بلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جنت اور مغفرت ملے گی، جنت اور مغفرت ملے گی. اور اللہ تو نشانی واضح بیان فرماتا ہے تاکہ غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، کیا کرو. واللہ تعالی عالم بالصواب.